بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، مکتب توحید الجالیات الجبیل سعودی عرب پیش کرتے ہیں ایک روزہ دعوتی، اصلاحی و تربیتی سالانہ اردو اجلاس۔ یہ دل کے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ڈر دل میں، اللہ فرماتے ہیں ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ ڈر دل میں اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہونا چاہیے، امید اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر کوئی حرف آخر چیز ہو سکتی ہے تو وہ یا قرآن ہو سکتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے۔ کسی تیسرے شخص کی کوئی رائے کبھی کوئی جہاں بھی کوئی کیوں نہ ہو، اس کی رائے حرف آخر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے خطا کا احتمال ہے۔ اسی طرح فتنہ عذاب کے معنی میں بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں، یعنی برے کاموں کے پاداش میں اگر اللہ نے کسی کو عذاب میں مبتلا کیا تو اس کو بھی فتنے کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا، وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، منطقہ شرقیہ کے مختلف مکاتب توحید الجالیات سے آئے ہوئے علماء اور دعاء، مقررین اور مہمانان اعزام، خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج بروز جمعہ 25 شوال 1424 ہجری 19 دسمبر سن 2003 الجبیل دعویٰ سینٹر سعودی عرب کے زیر اہتمام اردو زبان میں چھٹا سالانہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں شرکت پر ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس اجلاس کے انعقاد کی اور اس میں شرکت کی توفیق بخشی۔ اس کے بعد آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دور دراز سے آپ نے سفر کر کے اپنا وقت قربان کر کے اس دین کی مجلس میں شرکت فرمائی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری یہ مجلس قبول فرمائے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت اس جگہ اترتی ہے جہاں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہو کر کے اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کا درس لیتے ہیں، تو رحمتیں اترتی ہیں، سکینت اترتی ہے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنی رحمتوں کا بازو اس محفل پر پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مجلس کا ذکر آسمانوں میں فرماتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ کے فرشتے زمین میں، گلیوں میں، راستوں میں چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، گھومتے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ یلتمسون اہل الذکر، ذکر کرنے والوں کو تلاشتے ہیں. اور جب وہ فرشتے کسی ایسی مجلس کو، کسی ایسی نشست کو پاتے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوں، اللہ کے دین کی باتیں سیکھتے، سنتے اور سنا رہے ہوتے ہیں، تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو آواز دے کر کہتا ہے کہ ہلموا الی حاجتکم، فرشتوں دوڑو، تم کو اللہ نے زمین میں جس لیے بھیجا ہے وہ مجلس یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، منعقد ہے. سارے فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے یہ فرشتے اس زمین پر کیوں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یذکرونک ویسبحونک ویمجدونک، یہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جانتا ہے، مگر اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ نہیں، اے اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کریں گے کہ ان بندوں کا اس وقت کیا حال ہوگا جب یہ مجھے دیکھ لیں گے؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ اللہ جب یہ تجھے دیکھ لیں گے تو تیرے ذکر سے ایک لمحہ بھی غافل نہ رہیں گے. پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کریں گے کہ ان کا مطالبہ کیا ہے، یہ بندے کیوں آئے ہیں، ان کی چاہت کیا ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ یسألون جنتک، تیری جنت مانگ رہے ہیں. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ تو انہیں اپنی جنت میں داخل کر لے. تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے پھر پوچھیں گے کیا ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیں گے لا یا رب. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ان کا اس وقت کیا حال ہوگا جب یہ جنت کو دیکھ لیں گے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ جب یہ جنت کو دیکھ لیں گے تب تو ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے غافل نہیں رہیں گے، اس جنت کو پانے کی مستقل طور سے جدوجہد میں لگے رہیں گے. پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیں گے کہ جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہ رہے ہیں. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ نہیں. تو اللہ رب العالمین پھر سوال کریں گے کہ ان کا اس وقت کیا حال ہوگا جب یہ جہنم کو دیکھ لیں گے؟ تو فرشتے جواباً کہیں گے کہ اللہ جب یہ بندے جہنم کو دیکھ لیں گے، اس کی گرمی اور اس کی آگ اور سانپ اور بچھو کو دیکھ لیں گے، تب تو ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے غافل نہ رہ کر کے اس جہنم سے بچاؤ کی تدبیریں کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے فرشتوں تم گواہ ہو، میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والے، شریک ہونے والے تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ کہے گا کہ اے اللہ ان میں فلاں آدمی تیرے دین کی باتیں سننے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا، کسی دنیاوی مفاد سے آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی مجلس ہے، یہ ایسی بیٹھک اور ایسی نشست ہے جس میں بیٹھنے والا کوئی آدمی بدبخت نہیں ہو سکتا، میری رحمتوں سے محروم نہیں رہے گا. جاؤ میں نے ایسی مجلس کے سارے شرکاء اور سامعین کے گناہوں کو بخش دیا. یہ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مشہور حدیث ہے جو مروی ہے. میرے بھائیوں یہ اجتماع ابھی سے منعقد ہوگا تو روزانہ کے بعد سے، جمعہ کے بعد سے، اور انشاءاللہ عشاء بعد 9 بجے تک جاری رہے گا. آپ اس مجلس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر نہ بیٹھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ جب تک یہاں ہیں اللہ کی مغفرت، سکینت اور اللہ رب العالمین اس مجلس کا ذکر آسمان میں فرمائیں گے. یہ مجلس بڑی قیمتی مجلس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور جنگل اور خشکی کے سارے جانور دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو یہ اس اجتماع کی خوبی ہے کہ آپ اس دنیا کی بہترین جو جگہ ہوتی ہے کائنات میں، روئے زمین کا سب سے بہترین چپٹا اور سب سے بہترین مجلس، وہاں آپ تشریف رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کو اس اجتماع میں حاضری پر مبارکباد دیتے ہیں. اس اجتماع کا مقصد دین کی دعوت کو عام کرنا، باطل افکار اور نظریات کی تردید کرنا. 1416 ہجری میں
الجبیل کے اندر یہ مرکز دعوت الجاریات قائم ہوا اور اس کے بعد سے لے کر کے مختلف اجلاس عام ہوئے اور سلسلے کے لحاظ سے یہ ہمارا 6واں سالانہ اجلاس ہے. ویسے ماہانہ ہفتہ روزہ اور یومیہ اس جو ہے جبیل دعوت سینٹر کے زیر اہتمام دروس اور اجتماعات منعقد ہوتے ہیں. کتابوں اور کیسٹیں بھی نشر ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث حاصل کی ہوگی. یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے. اس مملکت سعودیہ عربیہ میں دیار عرب میں عجم کی تعلیم اور تربیت اور علم دعوت اور تبلیغ کا جو اہتمام کیا ہے, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے عمراء کو حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ تیری رضا کی خاطر ہر کام کے لیے قدم اٹھائے اور جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کاموں کو قبول فرمائے. وزارت شورا اسلامیہ اس مکتب جاریات کی سرپرستی کرتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت کی حفاظت فرمائے, حاسد کے حسد سے, فتنہ باز کے فتنہ سے اور ہر قسم کے مکر اور شیطانی فریب سے اس مملکت توحید کی حفاظت فرمائے. اور اس دیار توحید میں ہم توحید کی جو دعوت دے رہے ہیں اور آپ توحید کا سبق سیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس دعوت کی جو سرپرستی یہاں کے عمراء یا حکام فرما رہے ہیں ان کی ان محنتوں کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں انہیں داخلہ عطا فرما اور دنیا میں ان پہ اپنی رحمتیں اور سکونت عطا فرما. اب میں بغیر کسی تاخیر کے پروگرام کے آغاز کے لیے فضیلت الشیخ منیر قمر صاحب حفظہ اللہ کا پہلا پروگرام ہے ظفر احمد سورہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور جلسے کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کریں اور اپنا جو آپ کا شیڈول ہے اس کے لحاظ سے آپ پروگرام شروع کریں. آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من راغب عن سنتی فلیس منی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں. دین اسلام بہت آسان, سیدھا اور اس کی تشریح ایکسپلینیشن اس کو بیان کرنے والے سب سے اعلیٰ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کی سنت کو, حدیث کو, کردار کو, اخلاق کو اپنانے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو میرے بھائیو اس سلسلے میں کہ سنت کی اسلام میں کیا حیثیت ہے, اس کے لیے ہمارے فضیلت الشیخ محمد منیر قمر صاحب خبر سے تشریف لائے ہیں اور بہت شعلہ بیاں مقرر ہیں. آپ کے سامنے اسلام میں سنت کی حیثیت کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے اور ان کا اکثر جمعے کو اور پیر کو ریڈیو مکہ سے اسلام اور ہماری زندگی کے موضوع پر پروگرام بھی آتے رہتے ہیں. تو میں دعوت دوں گا منیر قمر صاحب کو تشریف لائیں اور اسلام میں سنت کی, حدیث کی حیثیت کے موضوع پر خطاب فرمائیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثناء خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے بنی نوع انسان کو شرف بخشنے کے لیے اپنی انتہائی مقدس مخلوق فرشتوں کو یہ حکم فرمایا کہ وہ مٹی کے اس پتلے کو سجدہ کریں، جیسا کہ قرآن کریم کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ اور دیگر مقامات پر یہ تفصیلات بیان فرما دی ہیں۔ فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ کروا کر اللہ رب العزت نے آدم اور بنی آدم کو شرف سے نوازا، اور اس شرف سے جس وقت آدم کو نوازا جا رہا تھا اس وقت ایک شخصیت اٹھی اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا انا خیر منہ، مجھے سجدہ کرنے کے لیے حکم دے رہے ہو، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ تم نے یہ بات کہاں سے نکالی؟ تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اس کی نظر میں آگ مٹی سے بہتر ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت یہ فتنہ جو آج دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کا ایک طرح سے یوں آغاز ہو گیا کہ نص صریح کے مقابلہ میں سب سے پہلے قیاس کیا تو اس ابلیس نے کیا۔ نص صریح کیا ہے؟ اسجدوا لآدم، یہ حکم کس کا ہے؟ اسجدوا لآدم کس نے کہا؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا اسجدوا لآدم، نص صریح موجود ہے۔ ابلیس نے قیاس کی اور کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ وہ وقت اور آج تک کا وقت اگر اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کسی نے بھی اپنی قیاس پر عمل کیا تو جو انجام شیطان کا ہوا، جو انجام ابلیس کا ہوا، وہی انجام اس کا بھی ہوگا۔ سب سے پہلا یہ بنیادی نقطہ اس وقت ذہن میں رکھ لیں، باقی کی بات انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اپنی قیاس کی، اللہ رب العزت نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ اپنے دربار سے دتکار دیا، جاؤ، نکال دیا۔ قسمیں کھائیں، میں اس واقعے کی تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا۔ قسمیں کھائیں اور کہا کہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میں اس شخص کو جس کی وجہ سے دتکارا گیا ہوں، میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جاؤ، جو زور لگتا ہے لگاؤ، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اور الحمدللہ یہ گروہ موجود ہے، تب سے لے کر آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا، جن پر شیطان کا بس نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے اسے نکالا، اس کا پہلا وار جو ہوا وہ آدم علیہ السلام پر ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوا کے اس نے دم لیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور ایک نسخہ بتا دیا اور کہا کہ اگر تم نے یہ جنت واپس لینی ہے
تو اس کا ایک طریقہ موجود ہے، وہ تب سے لے کر آج تک طریقہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اما یاتینکم منی ھدی، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے میری ہدایت کی تابعداری کی، میری ہدایت کو مان لیا، میری بھیجی ہوئی ہدایت کو تسلیم کر لیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ میں یہ فرمایا، اور سورہ طٰہٰ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جس نے میری ہدایت کی تابعداری کر لی وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا، وہ سعادت بخت ہوگا اور دوبارہ اسی اپنی جنت گمگشتہ کو پا لے گا۔ اسی جنت گمگشتہ کو پانے کے لیے ہم سب ایک دوڑ لگائے ہوئے ہیں۔ ہم سب کی تلاش یہ ہے کہ ہمیں وہ ہدایت، ہمیں وہ راہ، ہمیں وہ طریقہ مل جائے جس طریقے پر چل کر ہم اس جنت تک پہنچ جائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بنی نوع انسان ایک عرصہ تک توحید پر قائم رہے، ان میں کوئی شرک نہ آیا، ان میں خرافات داخل نہ ہوئیں، ایک ہدایت کا راستہ تھا جس پر ساری امت چلتی آ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں بیان فرمایا ہے کان الناس امۃ واحدہ، تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی گروہ، ایک ہی جماعت۔ ان میں یہ دھڑے بندیاں، یہ جماعت سازی، یہ طرح طرح کے گروہ یہ نہیں تھے، بلکہ کان الناس امۃ واحدہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ترجمان القرآن، صحابی رسول، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، تینوں فرماتے ہیں کہ 10 قرن تک، آدم علیہ السلام سے لے کر پورے 10 قرن تک ایک ہی امت رہی، کوئی اختلافات نہیں تھے، پورے کے پورے لوگ سب توحید پر قائم تھے۔ 10 قرن کا طویل عرصہ گزر گیا اور آہستہ آہستہ شرک آنا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جیسا کہ معروف ہے 1 2 4 6 نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 تن پاک اٹھے جن کی لوگوں نے پوجا شروع کر دی، وہ تو معروف ہے نا۔ سورہ نوح میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اس زمانے کے 5 تن پاک، شرک شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، بلایا، پکارا، اس شرک سے روکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قدر روکا، فرمایا اے اللہ دعوتہم لیلا و نہارا، میں نے ان لوگوں کو دن کو پکارا، رات کو پکارا، میں نے دعوت دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت، میری پکار، اس کو قبول کرنے کی بجائے یہ لوگ بھاگتے ہی چلے گئے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ دعوت قبول نہیں کر رہے، بالآخر ان کے لیے اللہ سے بد دعا کر دی، کہا اے اللہ ان لوگوں میں سے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ پیغمبر دعا مانگے اور اللہ قبول نہ کرے، یہ تو کبھی کم ہی ہوا۔ طوفان نوح آیا، سارے بدبختوں کو بہا کر لے گیا، حتیٰ کہ ساتھ ہی ان کا بیٹا کنعان بھی لے گیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک مرتبہ مشرکین کا صفایا ہو گیا، پھر صرف اہل توحید دنیا میں رہ گئے۔ توحید کا موضوع تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امت ایک تھی، قوم ایک تھی، کان الناس امۃ واحدہ،
اور اللہ چاہتا تو جس طرح یہ ایک تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک رہتے، بعد میں بھی ایک رہتے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں قیامت تک ایک ہی امت رکھ سکتا تھا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں دیکھے کہ میری ہدایت پر عمل کون کرتا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی اور غلامی کون کرتا ہے۔ اس غرض کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بانٹ دیا۔ اب بٹ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ معروف ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک مٹھی تھے، متحد تھے، ایک جماعت تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اگر کوئی اختلاف، رائے کا اختلاف ہوتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے قرآن کریم کی آیت آ جاتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا، کوئی اختلاف نہ رہتا، نص موجود ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے کوئی اختلاف باقی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اختلاف ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی فوت نہیں ہوئے، ہمارے نبی فوت نہیں ہوئے، اگر کسی نے کہا کہ نبی فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ سارے صحابی پریشان ہیں، عمر فاروق تلوار ہاتھ میں، سب پریشان۔ بالآخر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، قرآن کریم کی آیت پڑھی اور ساتھ ہی چھوٹے سے خطبہ میں چند باتیں کہی، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو اس شخصیت کی پوجا کرتا تھا، جو نبی کی عبادت کرتا تھا، جو نبی کو رب سمجھتا تھا، وہ آج سمجھ لے کہ اس کا رب مر گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا ایمان درست ہے اور اس کا رب وہ ہے جو نہ مرے گا نہ اس کو موت آئے گی، حی لا یموت۔ پہلا اختلاف امت اسلامیہ میں یہ ہوا، اور اس کو حل کیسے کیا گیا؟ قرآن کریم کے حوالے سے۔ چھوٹا سا اختلاف دوسرا جلد ہی ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے۔ پھر اختلاف اور ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ اختلافات ہو رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک ابھی زمین پر ہے، اختلاف ہوا دفن کہاں کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے، آپ کی ولادت کی جائے، ولادت مکہ ہے، آپ کو مکہ میں دفن کیا جائے۔ آپ مکہ کو چاہتے بھی بہت تھے، جب مکہ سے دعوت کی مجبوری کے تحت نکلنا پڑا تو مکہ کو پلٹ پلٹ کر آپ دیکھتے اور کہتے اے اللہ تو جانتا ہے، اگر میری قوم کے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں تیرا یہ شہر چھوڑ کر، یہاں تیرا گھر چھوڑ کر مدینہ نہ جاتا۔ آپ کو مکہ پسند تھا، آپ کو مکہ میں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرت مدینہ منورہ ہے، آپ یہاں فوت ہوئے ہیں، آپ کو یہاں دفن کیا جائے۔ تیسرے گروہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے ہیں، آپ اپنے جد امجد کو بہت چاہتے تھے، آپ کو فلسطین میں بیت المقدس میں جا کر دفن کیا جائے۔ صحابہ کرام میں یہ تین گروہ موجود ہیں، تینوں قسم کے گروہ اپنی اپنی کہہ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہے، یاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کو وہی دفن کیا جاتا ہے۔ تصدیق ہو گئی کہ واقعہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب نہ کسی نے فلسطین کا ذکر چھیڑا، نہ کسی نے مکہ مکرمہ کا تذکرہ کیا، سارے صحابہ کرام فوری طور پر متحد ہو گئے کہ اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو آپ کو مدینہ منورہ میں اور جس جگہ آپ دفن ہوئے ہیں وہیں فوت ہوئے ہیں وہیں دفن کرنا ہو۔
اس جھگڑے کو کس چیز نے ختم کیا؟ یہ جھگڑا کیسے ختم ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے۔ حدیث آ گئی، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی رائے، اپنا فتویٰ، کوئی چیز صحابہ کرام نے نہیں دیکھی، سب کو ترک کر دیا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جب بھی کبھی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کوئی بھی اختلاف آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تلاش کی، قرآن کریم میں سے کوئی آیت تلاش کی، جب قرآن مل گیا یا حدیث مل گئی، جھگڑے کو فوری طور پر ختم کر لیا۔ ہمارے یہاں آج پاک و ہند میں خاص طور پر ایک گروہ پورے زور کے ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ پوری قوت کے ساتھ اس کا یہ ارادہ ہے کہ میں نوجوانوں کو بہکاؤں، مسلمانوں کو پھسلاؤں، حدیث کے خلاف لوگوں کو حدیث سے دور لے جاؤں۔ کہیں آوازہ اٹھ رہا ہے، ایک مولوی کہتا ہے کہ یہ حدیث تو آگ ہے، یہ حدیث آگ ہے، اس سے دور دور رہ کر ہنڈیا پکاؤ تو پک جائے گی، قریب جاؤ گے تو جل جاؤ گے۔ ایک مولوی نے کہا حدیث شیطان کا انڈا ہے، یہ چیزیں کیسٹوں میں محفوظ ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ صرف میں اپنے استاد، اپنے پیر، اپنے بزرگ، اپنے امام کی بات کو منوانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف یہ بکواسات کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ سارا سوانگ رچایا۔ پاکستان، انڈیا، شہر شہر، جگہ جگہ جلسے کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو حدیث کے خلاف ابھارا جا رہا ہے۔ اور کھینچا کس طرف جا رہا ہے؟ اپنی طرف، اپنی رائے کی طرف، اپنی قیاس کی طرف، اپنے مولویوں کی طرف، اپنے اماموں کی طرف۔ آپ زبان سے یہ کلمہ نکالیں کہ بھائی یہ کون سا مسئلہ بتا رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، فوراً کہیں گے کہ کیا تم ہمارے امام سے زیادہ حدیث کو جانتے ہو؟ دوسری کوئی بات نہیں، آپ صرف اتنا کہیں کہ بھائی یہ مسئلہ حدیث میں یوں آیا ہے، حدیث بخاری میں ہے، حدیث مسلم میں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تو بخاری کا نام سن سن کہا کہ ان لوگوں کو بخاری کا بخار آیا ہوا، ان لوگوں کو بخاری کا بخار آیا ہوا، یعنی بخاری شریف کا نام سننے سے بتک رہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا امام، ہمارا مولوی، ہمارا مفتی کیا تم سے چھوٹا تھا، اس کو مسئلے کم آتے تھے؟ بھائی یہاں علم کا تقابل کون کر رہا ہے؟ ہم کہاں کہتے ہیں کہ وہ امام؟ جتنے بھی امام گزرے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ امام تو دور کی بات ہے، ہمارے آج کے سارے مولوی بھی ہم سے بڑے ہیں، لیکن کیا وہ معصوم ہیں؟ کوئی مولوی، کوئی امام، کوئی محدث، کوئی مجتہد، کوئی معصوم ہے؟ کوئی نہیں۔ ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر کسی سے کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اور تو اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں مثالیں موجود ہیں۔ اس امت اسلامیہ کا سب سے افضل ترین شخص کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ یہ تو بڑی معروف سی بات ہے نا، اس میں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ شخص جس کی خلافت پر نص موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک عورت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا مجھے کچھ چاہیے۔ آپ نے کہا بیت المال ہر وقت بھرا ہوا نہیں ہوتا، آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کبھی پھر آنا، آپ کو دیں گے۔ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ میں اگر کبھی آئی اور اگر آپ نہ ہوئے، ہمارے یہاں تو مولویوں کو آج تک یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی فوت ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اس ایک عام سی عربی عورت نے فوراً کہہ دیا، اے نبی
میں آؤں اور آپ نہ ہوئے، کانا تشیرو الی وفاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اس کا اشارہ ہے، آپ فوت ہو چکے ہوئے تو فرمایا ان لم تجدینی، اگر تم آئی مجھے نہ پایا، فاتی ابا بکر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلی جانا۔ یہ شخص جو بلا فصل خلیفہ ہیں، پوری امت کے سب سے افضل ترین انسان ہیں، خلافت کے دن ہیں، بنو اسد اور بنو غطفان دو قبیلے، ان قبیلوں کے لوگ آئے، دو وفد آئے، انہوں نے کہا ابو بکر ہمارے اور آپ کے جنگ و جدال کے حالات عرصہ سے چل رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ صلح کر لیں، جنگ و جدال کو چھوڑیں، صلح کر لیں، اتفاق کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن میں ایک شرط رکھوں گا۔ کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ تمہارے مشرکین کے جتنے لوگ ہمارے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے وہ تو جہنمی ہیں، لیکن ہمارے صحابہ کرام میں سے جتنے لوگ تمہاری جنگوں میں شہید ہوئے، ہم ان میں سے ہر شہید کی دیت لیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مطالبہ رکھ دیا۔ صحیح حدیث یہ واقعہ موجود ہے، دیت لیں گے۔ لوگوں میں سے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نے اٹھ کے کہا صدیق امیر المومنین، ان وفد کے لوگوں کو تو اعتراض ہو یا نہ ہو، مجھے تمہاری شرط پر اعتراض ہے۔ کہا تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کہا تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شہید کی دیت لی ہو۔ اگر نبی نے دیت نہیں لی تم صلح میں یہ شرط کیوں لگاتے ہو؟ امت کا سب سے افضل ترین انسان، اعتراض آ گیا۔ اور اعتراض کرنے والا بھی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کہا جب تک یہ بات ثابت نہ کریں گے کہ ہمارے نبی نے کبھی کسی شہید کی دیت لی تھی، میں آپ کو یہ شرط منوانے نہیں دوں گا۔ چند لمحوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رجوع کیا اور کہا کہ واقعی یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی شرطوں پہ صلح ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات پر اعتراض ہو وہ قبول کر لیں، آج کے کسی مولوی کی بات پر اعتراض ہو تو وہ گلے پڑے، اس کے شاگرد گلے پڑ جائیں، کہیں کہ تم ہمارے مولوی سے زیادہ جانتے ہو۔ ہم نہیں کہتے کہ کسی امام میں علم کم تھا، ہم نہیں کہتے کہ آپ کا کوئی استاد علم میں کمزور ہے، لیکن کوئی شخص جب معصوم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی بات ذہن میں نہ ہو۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اگر 3 آدمی آ جائیں، ان میں سے ایک کو امام بنانا ہو اور 2 مقتدی بنے، تو یہ 3 آدمی نماز کس طرح ادا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں یہ طریقہ؟ 3 آدمی کل ہیں، 3 نمازی، ان میں سے ایک کو امام بنانا ہے، 2 نے مقتدی بننا ہے، کھڑے کیسے ہوں گے؟ بڑی معروف سی بات ہے، ایک آگے کھڑا ہو جائے گا، 2 اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بات معلوم ہے یا نہیں آپ کو؟ جتنے لوگوں کو معلوم ہے لوجہ اللہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں، جن کو نہیں معلوم وہ چھوڑیں۔ دیکھیں ذرا، سینکڑوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد، مسلمانوں میں سے لاکھوں کی تعداد یہ مسئلہ جانتی ہے کہ جماعت کیسے کرائی جائے گی، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی چھوٹی سی شخصیت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ امام کو وسط میں کھڑے کر کے مقتدیوں کو دونوں کو دائیں اور بائیں کھڑا کر لیا جائے گا۔ اب کیا کہا جائے کہ آپ کا علم یا میرا علم حضرت عبداللہ بن مسعود سے زیادہ ہے؟ کوئی مانے گا یہ بات؟ لیکن کیا ہم جس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ 3 آدمیوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، کیا ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں گے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے آدمی کو یہ بات جو کہی ہے وہی ماننی ہوگی؟
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ واللہ باللہ تاللہ ان کی تنقیص مقصود نہیں ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسئلہ کسی صحابی کو معلوم نہیں، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں، حضرت عمر فاروق کو معلوم نہیں، ان میں ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ دوسرا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں معروف ہے، عورت آئی، کہا یا رسول اللہ میں دادی ہوں، میرا کوئی حصہ، فرمایا کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا ہے، فوراً جو حدیث آئی اس کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ ایسے واقعات صحابہ کرام میں بکثرت ملتے ہیں۔ کسی صحابی کو کوئی بات معلوم نہیں ہے تو وہ عیب نہیں، نقص نہیں۔ علم دین کوئی پورے کا پورا کہے کہ میں باہر وہ ہوں کہ میں قرآن اور حدیث کا سارا علم جانتا ہوں، نہ کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ جب کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں تو پھر اتنا اچھلنے والی کیا بات ہے کہ کیا ہمارا مولوی، ہمارا امام یہ مسئلہ نہیں جانتا تھا جو تم آج بتا رہے؟ یہ باتیں، اتنی تکلیف تو ہمارے ائمہ نے محسوس نہیں کی۔ آپ کبھی ائمہ اربعہ کے اپنے اقوال، ان لوگوں کے اپنے ارشادات پڑھ کر دیکھیں تو پتہ ہوگا کہ جتنا آج یہ مولوی بدکتا ہے کسی بات پر کہ حدیث آ گئی ہے، ہمارے امام کا قول اس کے خلاف ہے، تو یہ کیوں یہ حدیث پیش کر رہا ہے؟ یقین مانے کچھ لوگوں نے یہاں تک لکھا تقریروں میں کہتے ہیں کہ آج لوگوں کو حدیث کی 4 حدیثیں پڑھا دیتے ہیں، یہ فتنہ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کی حدیث پڑھنے کو فتنہ قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ 4 امام معروف ہے نا، ائمہ اربعہ، امام تو بے شمار ہیں، مجتہدین، محدثین، ائمہ کرام کی تعداد ان گنت ہے، لیکن ان میں سے 4 موٹے امام جن کے نام سے ہم نے آج دین کو بانٹ رکھا ہے، ان کا ذکر ہی میں کرتا ہوں۔ 4 اماموں میں سے پہلے امام کون ہیں؟ پہلے تاریخ کے اعتبار سے پہلے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الحجرت، تیسرے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے کون امام ہیں؟ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ 4 اماموں کے اقوال پڑھ کر دیکھیں کہ یہ اپنا مسلک، اپنا مذہب حدیث کے بارے میں کیا رکھتے ہیں، نظریہ کیا رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور قول ہے جو آپ سنتے رہتے ہوں گے، حاشیہ ابن عابدین پہلی جلد شروع کے 36ویں صفحے کو کھول کر دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام ابن عابدین جو خود بھی حنفی ہیں انہوں نے نقل کیا کہ وہ فرما گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر کوئی صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے ہیں کہ کوئی حدیث ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی ہے، میرا فتویٰ، میری بات، میرا قول، میری رائے فوراً چھوڑ دو۔ اور دوسرا قول فرماتے ہیں کہ اگر قرآن یا حدیث کے مطابق میری کوئی بات نہ آئے، اذا خالف قولی کتاب اللہ و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاترکوا قولی، میری بات کو چھوڑ دو۔ اور ایک روایت میں ان کا قول ہے اضربوا قولی بارض الحائط، میری بات کو دیوار پر مارو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لو۔ امام تو خود یہ مان رہے ہیں کہ حدیث آ جائے، نبی کا ارشاد آ جائے تو میرا فتویٰ، میری بات، میری رائے چھوڑ دو۔ آج اس مولوی کو کیا تکلیف ہے کہ کہتا ہے کہ نہیں میں امام کی ہی مانوں گا۔ مولوی کہتا ہے کہ میں امام کی مانوں گا، میرے امام کا ہر قول، میرے امام کا ہر فتویٰ، میرے امام کی ہر رائے قرآن اور سنت کا نچوڑ ہے۔
جبکہ آج علماء کرام نے متعدد علماء کرام نے یہ ثابت کر دیا کہ بہت ساری حدیثیں صحیح حدیثیں موجود ہیں اور فقہی یا مجتہدین کی آراء اس کے خلاف کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ہندوستان میں ایک کتاب چھپی ہے، وہ پاکستان میں بھی چھپ چکی ہے، حقیقت الفقہ کے نام سے، مولانا محمد یوسف جے پوری۔ نام ذہن میں رکھیں، کتاب خرید کر پڑھیں، 600 کے قریب مسائل انہوں نے وہ درج کیے ہیں جو فقہ حنفی کے اندر موجود ہیں اور حدیث قرآن کے خلاف۔ 600 مسائل۔ ان مسائل کو چھوڑنا بنتا ہے یا لینا بنتا ہے؟ صرف مجھے آپ بتا دیں۔ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے، میں نہیں کہتا کہ ہماری رائے فلاں کی رائے، جو قرآن اور سنت کے خلاف بات آئے کہ اس کو چھوڑنا بنتا ہے یا لینا؟ چھوڑنا بنتا ہے، چھوڑنے کا۔ آج یہ ماحول نہیں رہا، کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے جو کچھ ہے وہی فن، حرف آخر ہمارے امام کی بات۔ حالانکہ حرف آخر کون سی بات ہونی چاہیے تھی؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایک آدمی امام کی یہ بات بھی نہیں مانتا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث بتا دی جائے یہ بخاری ہے یہ مسلم ہے، وہ بخاری مسلم کو چھوڑ دیتا ہے، امام کی رائے کو لے لیتا ہے، اس کی تاویلیں اس کو توڑ موڑ کر کہیں سے کہیں راستہ نکال لیتا ہے، کیا یہ آدمی اس امام کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ جو اپنے ہی امام کی نہیں مانتا وہ کیا اس کا پیروکار ہے، اس کا متبع ہے، اس کا مقلد ہے؟ یہ آدمی نہ اس امام کا مقلد ہے نہ کسی دوسرے بڑے امام کا، یہ تو اپنے امام مسجد کا مقلد ہوتا ہے۔ اس نے جو سنا اسی کے اوپر رٹ لگائے چلا رہا ہے۔ اگر ہمارا رویہ یہ رہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے تو پھر یقین مانیں نہ ہم حنفی ہوں گے نہ اہل سنت رہیں گے۔ اگر اپنے ہی امام کی بات نہیں مانیں گے تو حنفی کیسے رہیں گے؟ نہ حنفی ہوں گے نہ اہل سنت، نہ شافعی ہوں گے نہ اہل سنت، نہ حنبلی ہوں گے نہ اہل سنت، اور نہ مالکی ہوں گے نہ اہل سنت۔ اور اگر اپنے اماموں کی ہی مان لیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل یؤخذ و یرد علیہ۔ مسجد نبوی کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، درس دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کل یؤخذ و یرد علیہ الا صاحب ھذا القبر ویشیر الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دنیا میں ہر انسان کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، اگر حرف آخر کوئی بات ہے تو وہ اس قبر کے مکین کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اگر کوئی مالکی کہے کہ میں تو اپنے امام کی بات نہیں چھوڑوں گا، حدیثوں کی تاویلیں کرے، وہ مالکی نہیں ہے۔ اہل سنت ہونا تو بعد کی بات ہے، وہ مالکی بھی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی حدیث ظاہر ہو جائے، کھل کر سامنے آ جائے، اس کی صحت کا محدثین کے حوالے سے پتہ چل جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے بعد اگر اس حدیث کو چھوڑ کر کوئی کسی کا قول لیتا ہے تو اس کا یہ فعل حرام ہے، یہ ناجائز۔ اور دوسرا قول بے عین ہی وہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرے کسی فتویٰ کے خلاف صحیح حدیث ثابت ہو جائے، میں زندگی میں بھی اس سے رجوع کرتا ہوں، میں موت کے بعد بھی اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اس وقت ہی اپنے رجوع کو ثابت کر گئے۔ آج ایک شافعی کہتا ہے کہ نہیں جی میرے امام نے جو کچھ کہہ دیا ہے یہ قرآن اور سنت کا نچوڑ ہے، میں تو امام کی بات ہی مانوں گا اور بس۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ارشادات بھی اسی طرح کے ہیں، ان کے ایک ایک دو دو چار چار ارشادات ایسے ہیں کہ وہ اپنی بات کی طرف کھینچنا نہیں چاہتے۔ خلیفہ منصور نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے موطا دیکھا، بڑا خوش ہوا،
کہا امام صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی پوری سلطنت اسلامیہ کے اندر آپ کے موطا کو قانون کی شکل میں نافذ کر دوں۔ امام صاحب نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دنیا میں پھیل چکے ہیں، ان کے پاس بہت ساری احادیث ایسی موجود ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں۔ جو جہاں ہے، جس کے پاس جو حدیث ہے لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنے دو، میری کتاب کو قانون نہ بناؤ۔ وہ لوگ تو اتنے وسیع الظرف تھے، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ یہ تو موقع ہے، امیر المومنین میری کتاب کو قانون بنانے لگا ہے، فوراً کہتا کہ اس کو نافذ کر دو۔ ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنے والے، احترام کرنے والے، احترام سے نام لینے والے، وسیع الظرف لوگ، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے ماننے والوں میں یہ وسعت ظرفی نہیں رہی، اتنے تنگ نظر ہو گئے کہ حدیث رسول کو بھی ان کو ایک آنکھ نہیں باتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے حدیث کو چھوڑ کر کسی کا قول اختیار کر لیا فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَ، وہ ہلاکت کے کنارے پر کھڑا۔ چاروں اماموں نے ہمیں توجہ کس طرف دلائی؟ حدیث کی طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو اپنائے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں بڑے واقعات آئے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پاتے ہی اپنی تمام آراء کو ترک کر دیا۔ اور پھر اگر کوئی حرف آخر چیز ہو سکتی ہے تو وہ یا قرآن ہو سکتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے۔ کسی تیسرے شخص کی کوئی رائے، کبھی کوئی جہاں بھی کوئی کیوں نہ ہو، اس کی رائے حرف آخر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے خطا کا احتمال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوتاہیاں ہوئیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علم میں کوتاہی ہو سکتی ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے علم میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی حرف آخر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے یہ بھی ایک وحی ہے۔ حدیثیں وحی ہیں یا نہیں؟ حدیث رسول جو ہے، ہم میں سے شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ وحی تو بس صرف یہی ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو وحی قرار دیا۔ میں نے سورہ نجم کی شروع کی 4 آیتیں پڑھی تھیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا ساتھی یہ پیغمبر گمراہ نہیں ہوا، یہ بھٹکا نہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا یہ نبی اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں۔ کیسے بولتا ہے؟ 4 آیت، ان ہوا الا وحی یوحا، میرے نبی کی زبان ہلتی تب ہے جب میں اسے وحی کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وحی ہے، سنت رسول بھی وحی ہے۔ وحیاں 2 ہیں، وحی جلی، وحی خفی، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب۔ ایک وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم، ایک وحی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مبنی ہے۔ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے، لیکن معنی اور مفہوم اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا، اور اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ نے کوئی حکم دیا اور کہا کہ یہ حکم میں نے نہیں بلکہ اللہ نے دیا ہے۔ 2 حدیثیں بڑی مشہور ہیں، ان میں سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ معروف حدیث،
مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. کون سے اعضاء ہیں؟ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور ناک سمیت پیشانی، 7 اعضاء. امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے. یہ حکم کس نے دیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور یہ حکم کہاں ہے؟ قرآن کریم کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جاؤ، اس بارے میں آپ کو حکم نہیں ملے گا. اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی، اس میں یہ حکم دیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ حاشا وکلا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جھوٹ نکلے. آپ فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعضاء. دوسری حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں نہیت ان اقرأ القرآن ساجدا او راکعا. صحیح مسلم. مجھے اللہ نے منع فرمایا ہے ان اقرأ القرآن ساجدا او راکعا، کہ میں قرآن کو سجدے کی حالت میں پڑھوں یا رکوع کی حالت میں پڑھوں. یہ ممانعت یہ نہیں قرآن کی کس آیت میں ہے؟ کسی میں نہیں ہے. یہ وہی ہے جو اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتا تھا، مفہوم کی شکل میں، معنی کی شکل میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الفاظ کا لبادہ پہنا کر اپنے صحابہ کو سنا دیا کرتے تھے. اور پھر اسی پر بس نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے. اہل مدینہ جتنے قبائل تھے، جتنے وہاں فرق تھے، ان کے ساتھ آپ نے صلح کی. تاریخ کی معروف سی بات ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی جا کے معاہدہ صلح کیا. یہودیوں نے اپنی فطرت کے مطابق، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر جب سے وہ آ رہے ہیں اپنے انبیاء کے ساتھ دھوکہ، عہد شکنی اور معاہدہ شکنی کرتے ہی چلے آ رہے ہیں. وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کی وفا کیسے کرتے؟ وعدہ وفا نہ کیا، معاہدہ توڑ دیا. اور جو معاہدہ تھا کہ ہم پہ اگر کوئی باہر سے آ کر حملہ کرے گا تو ہم مل کر دفاع کریں گے، اس معاہدے کے برعکس وہ مشرکین مکہ سے مل گئے. مشرکین مکہ سے مل گئے. غزوہ احزاب، غزوہ خندق سے فارغ ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ واپس آئے، گھروں میں آئے، اپنا لباس، جنگی لباس اتار رہے ہیں. حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ جو فرشتے غزوہ خندق میں شریک جنگ تھے، ابھی تو ان فرشتوں نے لباس نہیں اتارا، آپ نے اپنا لباس اتار بھی دیا. بنو قریظہ کے وہ یہودی جنہوں نے عہد توڑا ہے، ان کی گوشمالی کون کرے گا؟ جبرائیل امین کے آ کے یہ کلمات کہنا ہی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، ابھی جنگ سے واپس آ رہے ہیں، صحابہ کو بلایا، اکٹھے کیا اور ایک جملہ چھوٹا سا ارشاد فرمایا، صرف چھوٹا سا، من یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو شخص اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، لا یصلین صلاۃ العصر فی عند بنی قریظہ، آج کی عصر کی نماز وہ بنی قریظہ میں جا کر پڑھے گا. صحابہ کرام جنگ سے آئے، زخمی، تھکے ہوئے، نڈھال، لیکن کسی کی زبان سے ایک کلمہ نہیں نکلا کہ یا اللہ سستات، اے اللہ کے رسول سستا تو لینے دے، تھوڑا آرام تو کر لینے دے، زخموں کو تو دھو لینے دے. کسی کی زبان سے انکار نہیں نکلا. سارے فوراً تیار ہو گئے، بنی قریظہ کے پاس پہنچے. ان کی بستی کے سامنے جتنی کھجوریں تھیں ان میں سے کچھ کہا چھوڑ دو، کچھ کہا کاٹ دو، کچھ جھاڑیاں تھیں کہا کاٹ دو، کچھ جھاڑیوں کو کہا چھوڑ دو. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت سورۃ الحشر آیت نمبر 5 ارشاد فرمایا، ما قطعتم من لینا، اے میرے نبی کے صحابیوں، تم نے جو جھاڑیاں، جو کھجوریں کاٹ دی ہیں،
وما ترکتموہا قائما علی اصولہا، اور جتنی کھجوریں جتنی جھاڑیاں تم نے ان کی جڑوں پر قائم رہنے دی ہیں، فبإذن اللہ، یہ سارے کا سارا کام تم نے اللہ کے حکم سے کیا۔ جھاڑیاں کس نے کٹوائی تھیں؟ جھاڑیاں کٹوانے والا کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بچوائی تھیں وہ کس نے بچوائی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن سورہ حشر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو کام تم نے کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ پورا قرآن کھول کر دیکھ لیں، آپ کو پورے قرآن میں سے کہیں یہ ذکر نہیں ملے گا کہ اے میرے نبی اتنی جھاڑیاں کٹوا دو، اتنی بچوا دو۔ معنی یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ وحی ہوتا ہے۔ جو آپ کی زبان سے کلمہ نکل آئے وہ وحی۔ آج کے مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اس بات کا یقین نہیں آتا کہ نبی جو کہیں وہی وحی ہے، وہی دین ہے، عین دین ہے، حرف آخر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک مرتبہ پہنچ گئی، پھر سرے منہ آگے نہیں، دماغ میں سما گئی، اس پر ڈٹ گئے۔ دنیا میں چاہے کچھ کا کچھ کیوں نہ ہوتا رہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے فرما دیا۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا فتنے عام ہو جائیں گے، اس وقت سب سے زیادہ محفوظ ترین شخص، فتنوں سے سب سے زیادہ بچا ہوا وہ ہوگا جو کہیں الگ تھلگ نکل جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ دور آ گیا، فتنہ پھیل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں تھا کہ فتنے سے بچنے کے لیے الگ تھلگ ہو جائے گا تو بچ جائے گا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اللہ کی بندی تھوڑا سا سامان سمیٹو اور چلتے ہیں۔ 20 دن سفر کیا جنگل کے اندر، ایک جگہ جا کر ڈیرا لگایا اور بیٹھ گئے۔ وادی دیکھ لی، کچھ سبزہ ہے، کچھ پانی ہے، ہمارا وقت گزر جائے گا، اللہ اللہ کرتے رہے۔ وقت آ گیا، بیمار ہوئے، قریب المرگ ہو گئے تو بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی کیا بات ہے، رو رہی ہو، میری موت پر روتی ہو، یہ تو وہ وقت ہے جو ہر کسی کو آنا ہے۔ وہ کہتی ہے اللہ کے بندے مجھے کوئی ایک غم ہو تو میں بتاؤں، تیری موت کا صدمہ ہی نہیں، یہاں تو صدموں کی لائن لگ گئی ہے۔ کہا کیا؟ کہا تمہیں موت آ جائے گی، میں اس جنگل میں اکیلی، بنی نوع انسان کا نام تک نہیں۔ مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں مروں تو میرے جنازہ میں ایک جم غفیر ہو جو میرے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، یہاں میرے سوا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، تیری جدائی کا غم اس کے علاوہ ہے، میں کیا کروں؟ کہا اللہ کی بندی خوش ہو جاؤ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، ہم چند لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک شخص جنگل میں مرے گا، اس کی موت کے بعد اس کا غسل، کفن دفن اور اس کے جنازے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت آ جائے گی۔ کہا ہم گنتی کے چند آدمی تھے وہاں، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے سوا سارے فوت ہو چکے ہیں، وہ سارے، کوئی گاؤں میں فوت ہوا، کوئی شہر میں فوت ہوا، میں واحد شخص اب بچا ہوں جو جنگل میں فوت ہو رہا۔ خوش ہو جاؤ، میرے کفن کے لیے، دفن کے لیے، اہتمام کے لیے لوگ آئیں گے، وہ آ کے میری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تھوڑے ہی چند ہی لمحات کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، لیکن اپنی بیوی کے کان میں یہ حدیث رسول ڈال گئے کہ یہ ہوگا۔ تھوڑے ہی وقت کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کوفہ سے چلے آ رہے ہیں، ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے، مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اس وادی میں پہنچے
تو کسی ساتھی سے کہتے ہیں یار سنا ہے کہ ہمارے دوست ابو ذر غفاری مدینہ کو چھوڑ کر کہیں یہاں آئے ہوئے، دائیں بائیں تلاش کرو، کوئی جھونپڑی، کوئی گھر، کوئی ٹینٹ، کوئی تمبو، کوئی چیز نظر آئے تو پوچھیں، دیکھیں تو صحیح ہمارا دوست ہے، پتہ تو کریں کیا حالات۔ پہنچے، جا کے اس دروازے پہ دستک دی، اندر سے بیوی کی آواز آئی، کہا کہ تمہارے شوہر کون ہیں؟ کہا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا بی بی ان کو ذرا باہر بھیجو۔ کہنے لگی وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بی بی تم پھر ایک سائیڈ میں ہو جاؤ، ہم اس کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور ہم انہیں دفن کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس قدر یقین تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکل گیا وہ پورا ہو کر رہے گا، اور جو کلمہ آپ کی زبان سے نکل گیا وہ ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے دین ہے۔ دنیا بھر کے اقوال، دنیا بھر کے فتوے، دنیا بھر کے ملفوظات، دنیا بھر کے احساسات و جذبات اکٹھے ہو جائے، ایک حدیث جب مقابلے میں آ جائے ساری چیزوں کو چھوڑا جائے اور اس حدیث کو لے لیا جائے۔ ہماری شریعت یہ ہے، ہمارا دین یہ ہے۔ شریعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے یا مولویوں کا عمل ہے؟ شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ کسی کی شادی، کسی کے غمی، کسی کے کسی بھی موقع پر آپ جائیں گے، اگر وہ کام شریعت کے مطابق، عین شریعت کے مطابق ہوا تو آ کے کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم فلاں جگہ ایک شادی میں گئے، وہ شادی شریعت کے عین مطابق ہوئی، یہی کہتے ہیں نا، اگر مطابق ہوئی ہو، وہ شادی شریعت کے عین مطابق ہوئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے شادی کی، صفیہ سے شادی کی، حفصہ سے شادی کی رضی اللہ عنہن، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں شریعت کے عین مطابق کی؟ میرے بھائی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شریعت ہے، آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر ارشاد شریعت ہے، وہ شریعت کے مطابق نہیں۔ شریعت تو وہ ہے جو آپ کی زبان سے نکل گیا، جو آپ کے عمل سے سرزد ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سلسلہ رکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اسی انداز سے قبول فرمایا۔ ٹائم کتنا باقی ہے یہاں تو میں نہیں سمجھ سکا۔ آج میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے لوگوں کو علی الراس والعین، علماء کرام، ائمہ اعظام، مجتہدین، محدثین، جتنے بھی ہمارے اہل علم ہیں ان کا احترام کریں۔ یقین مانیں آپ کو جھانسا دیا جاتا ہے، آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے اگر کہا جائے کہ یہ فلاں لوگ اماموں کے گستاخ ہیں۔ اللہ شاہد ہے کہ کسی امام کی گستاخی کا قطعاً ذہن میں سوچا بھی نہیں، اماموں کی گستاخی نہیں، لیکن اگر شریعت کو چھوڑ کر امام کی بات مانی جائے تو ہم اس شخص کو امام کا گستاخ سمجھتے ہیں، وہ شخص امام کا گستاخ ہے۔ زبانی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ امام نے کہا کہ جب نبی کی حدیث آ جائے تو اس کو لے لو، میری بات، میرا فتویٰ، میری رائے چھوڑ دو۔ جب چھوڑے گا نہیں تو اس کا ماننے والا کیسے شمار ہوگا؟ جب سنت کو لے گا نہیں تو اہل سنت میں کیسے شمار ہوگا؟ ہمارے سامنے شریعت ہے تو اس کے دو ہی پہیے ہیں، شریعت کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور وہ دونوں پہیے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت ہے تو ان دو چیزوں کا نام ہے، یہ دو ستون ہیں، اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں جو شریعت کے مطابق آئے گی علی الراس والعین۔ ان تنازعتم فی شیء، قرآن میں اللہ نے فرما دیا اگر تمہیں کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے، تم میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، تیسری کسی چیز کا نام اللہ نے نہیں لیا۔ ہمارے اختلافات آج ختم ہو سکتے ہیں
اس وقت دنیا میں جو جھگڑا بنا ہوا ہے، کوئی حدیث کو ماننے والوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے، اپنے امام، اپنے بزرگ، اپنے پیر لوگوں سے کلمہ بھی اپنا پڑھوائیں تو دکھتی نہیں، اپنے پیر اپنا کلمہ لوگوں سے پڑھوائیں تو تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر کہیں کہ یہ حدیث رسول ہے اس کو لے لو، امام کی بات اس کے خلافت چھوڑ دو تو تکلیف ہوتی۔ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، یہ باتیں کہی گئی ہیں، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یہ بھی کلمہ ہے ایک، یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں تمہارے مولوی کریں تمہیں تکلیف نہ ہو، ہم کہیں حدیث رسول سن لو، حدیث رسول پڑھ لو تو تکلیف ہو، بڑا ہی عجیب سا ماجرا ہے۔ اگر کوئی حدیث پڑھنے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں، حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھے تو یہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا فتنہ ہے تو ہمیں یہ فتنہ قبول ہے، ہم اس مجرم کے معترف ہیں، اس جرم کے قائل، کیونکہ ہماری تو شریعت ہی کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نجات چاہیے تو صرف دو چیزیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اجماع صحابہ ہے، اس کے بعد قیاس ہے، اجتہاد ہے، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر آئیں گی۔ سب سے پہلے کیا دیکھا جائے گا؟ کتاب و سنت۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے میں چھوڑ دیتا ہوں، قلم آپ سیدھا کر لیں بے شک۔ چھوٹی سی بات، جو ترتیب ہے مصادر شریعت کی، سورسز آف اسلام، وہ ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے کتاب و سنت، اس کو تو ایک ہی سمجھے۔ میں نے کئی واقعہ سے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات وہی ہے۔ کتاب و سنت کو ایک مصدر سمجھ لیں۔ پھر باری کس کی آتی ہے؟ اجماع صحابہ کی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جا کر باری آتی ہے اجتہاد یا قیاس کی۔ ہم یہ چار مصدر گن لیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر ہم نیچے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر نیچے سے سب سے پہلے شروع ہی ہم قیاس اور اجتہاد سے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل وہی ہے جیسے مرغی کو ذبح کرنا ہو، مرغی کو ذبح کرنا ہو تو گردن سے شروع کریں گے، بعد میں چمڑی اتاریں گے، پیس کریں گے اور ٹانگیں کٹ جائیں گی۔ اگر پڑتے ہی مرغی کو دبوچا اور ٹانگیں کاٹ دیں، پھر پیٹ چیر دیا، چمڑی اتار دی اور آخر میں گردن اتار کر پھینک دی، کیا یہ مرغی حلال ہو جائے گی؟ گوشت تو بن گیا نا، گوشت اس نے بھی بنا لیا، گوشت اس نے بھی بنایا تھا جس نے پہلے گردن پہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ پڑھ کر چھری پھیری تھی۔ ہمارا معاملہ بالکل اسی طرح ہے، ہم اوپر کی بجائے نیچے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب اللہ لیجئے، سنت رسول لیجئے، اگر اس میں سے کوئی چیز نہیں ملتی صحابہ کے اجماع سے لیجئے، نہیں ملتی مجتہدین ائمہ اکرام کے اقوال سے، آراء سے، فتاوی سے لیجئے، لیکن سب سے پہلے جو حرف آخر ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کو اپنانے، ائمہ اکرام کا احترام کرنے، ان کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کے سامنے فضیلت الشیخ محمد منیر قمر صاحب نے بہت ہی معیاری تقریر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ گمراہ ہوئے جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، سنت کو، حدیث کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی، سنت کی بے حد ضرورت ہے۔ جس طرح نماز قائم کرو، کس طرح نماز قائم کریں، قرآن میں اس کا کبھی کہیں ذکر نہیں کہ کس طریقے سے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ ہمیں کس نے بتلایا؟ وہ ہستی مقدسہ مطہرہ منزہ، جن کے راضی ہونے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جن کے ناراض ہونے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں،
انہوں نے بتلایا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، اور جو اس طرح گمراہی میں مبتلا ہوتے گئے، اپنی رائے کو، اپنی قیاس کو حدیث کے مقابلے میں استعمال کیا، وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، سنت نبی موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو کیا بتلاؤ؟ لوگوں کو بتلا دو کہ میری اتباع کرو۔ یہ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بیٹھے رہیں، اندر آ جائیں، باہر نہیں جائیں۔ تمام جتنے بھی بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں۔ ابھی کھانا آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے پہلے اندر ہی رہیں، باہر نہیں جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے تو کیا کرو؟ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو، ان کے حکموں کو مانو، ان کی حدیث پر عمل کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور و رحیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، کامیابی چاہتے ہو تو کیا کرو؟ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ۔ اگر سنت سے منہ موڑو گے تو دنیا میں کامیابی نہیں ہو سکتی، اور آخرت میں بھی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا وقیل من ابا قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خود انکار کیا۔ پوچھا گیا کہ خود انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری اطاعت نہ کی اس نے خود انکار کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہر میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہوگا تاکہ دنیا میں آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ مسلمانوں کی اکثریت مملکتیں کتنی زیادہ ہیں، لیکن سنت نبی سے اتنی ہی دوری کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، گھروں میں، باہر ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، تاکہ ہم دنیا میں آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔